جو پہلا روزہ ہے بائبل کے اعتبار سے ہمیں جو تاریخ میں ملتا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام نے رکھا ہے، اور روزے کے لفظ کے ساتھ تو قرآن میں ذکر نہیں آتا، لیکن ہمارے مفسرین نے بھی وہ بیان کیا، وہ بائبل سے روایتیں آئی ہیں کہ انہوں نے پہلا روزہ رکھا موسیٰ علیہ السلام نے۔ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے تاریخ میں کہیں روزے کا ذکر نہیں۔ یہاں میں چلتے چلتے چونکہ ہمارے حضرت علامہ قاری شعیب صاحب تشریف فرمائے ہیں، یہ آج آئے ہیں اپنی جامعہ کی کلیکشن کے لیے، ان کی ہیلپ کریں۔ میں نے ان کے بارے میں بہت بتا دیا تھا پہلے، اب کو اتنا ٹائم نہیں ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پہلے وہ نبی ہیں جن پر بنی اسرائیل میں حضرت ابراہیم کے بعد کتاب نازل ہوئی ہے، اور اس میں قرآن کی آیت ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، یعنی کتاب کی عطا کرنا موسیٰ علیہ السلام سے شروع کیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان بنی اسرائیل میں کوئی نبی نہیں آیا۔ یہ ایک ہسٹوریکل بات ہے جو قرآن نے بیان کی ہے۔ اب بائبل کے اندر پہلا روزہ موسیٰ علیہ السلام نے رکھا، بعد کے روزے کچھ اور لوگوں نے رکھے، ان کا بھی ذکر آتا ہے بائبل کے اندر۔ اب میں یہ جو بائبل بار بار کہہ رہا ہوں نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ بائبل کے اندر جو روزوں کی کیفیت ہے وہ ان روزوں سے بالکل مختلف ہے جن روزوں کا ذکر قرآن نے کیا ہے یا حضور نے روزوں کا ذکر کیا ہے۔ اس کی ایک آدھ مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ جیسے کہ بائبل کے اندر ہم آج روزے کا جب ہم چیپٹر پڑھتے ہیں مختلف جگہوں پر، تو اس میں روزہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جب کوئی مشکل آئے تو روزہ رکھیں، تمہارے اوپر سیلاب آنے والا ہے، کوئی جنگ ہے، کوئی بیماری کا ڈاکٹروں نے بتا دیا تو روزہ رکھیں۔ یہ غلط نہیں ہے کہ روزہ رکھنا چاہیے اس وقت میں، لیکن ان کے روزے کا تعلق جو ہے نا وہ یہ ہے کوئی ایمرجنسی حالات ہو تو روزہ رکھیں، یا تم نے اپنی کوئی استعداد بڑھانی ہے تو روزہ رکھیں۔ لیکن قرآن نے جو روزے کا کنسپٹ دیا ہے اصلاح کر کے وہ یہ ہے کہ روزے کا حکم تمہیں اس لیے دیا گیا ہے، بس ایک جملہ کہہ کہ قرآن نے پورے بائبل کی وہ جتنی ریکٹیفائی ہے نا وہ کر دیا۔ قرآن نے کہا کہ اچھا تم روزہ اس لیے رکھتے ہو کہ یہ کام ہو تو روزہ رکھیں، نہیں، روزہ اس لیے رکھا گیا، رکھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ انسان کی زندگی میں دو چیزیں ہیں بہت امپورٹنٹ۔ ایک چیز کا نام ہے نقصان دینے والی چیزوں سے بچنا، اور دوسری چیز ہے جو انسان کے لیے فائدہ مند کام ہے ان کا کرنا۔ اس کو کہتے ہیں اصول منفیت، اچھا جو تمہاری بینیفیشل کام ہے، اچھے کام ہے ان کو کرنا، اور جو تمہیں نقصان دہ کام ہے ان سے بچنا۔ یہ روزے کا مقصد ہے، یہ روزے کا یہ اس کو کہتے ہیں سیلف ڈیولپمنٹ ہے، تمہارے اندر ایک چینجنگ ہے، یہ نفس کی اصلاح ہے، یہ روزے کا مقصد ہے۔ یہ نہیں کہ ڈر کے روزہ رکھ لیا جیسے تم نے کیا ہے۔ تو قرآن نے ایک جملے میں کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن روزوں کے بارے میں بتایا ہے وہ ہے لعلکم تتقون، تمہیں زندگی گزارنے کا بل لا چاہیے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، بچنا کیسے ہے اور کرنا کیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماہ مبارک عطا فرمایا، اس کے اندر ہم جو کچھ زیادہ سے زیادہ کر سکیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اندر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔